بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خدا را والدین اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں۔ آج کی اس دور کا بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ پیارے بھائیوں، بھوک پیاس کے بعد انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے۔ جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر 15 یا 12 سال میں بچے یا بچیاں بالغ ہو رہی ہیں اور 20 یا 25 سال تک نکاح نہیں ہو رہا تو یہ جنسی مریض بنیں گے اور گناہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، لہذا اپنے بالغ بچے اور بچیوں کے نکاح کا بندوبست جلدی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا اور زنا کے لیے سخت ترین وعیدیں سنا دی۔ بلوغت کے بعد مرتے دم تک نکاح انسان کی حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، وقت پر نکاح اولاد کا حق ہے اور اس میں تاخیر والدین کو گناہ گار کر دیتی ہے، جیسا کہ میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اس لیے والدین اپنی اولاد پر رحم کریں اور وقت پر نکاح کا بندوبست کریں۔ نوجوان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جنسی زندگی ہے، اور اس پر بات کرنا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا تھا۔ کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پر، باقی سب باتیں ہوں گی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، شادی ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم نے اسے ایک پہاڑ بنا دیا۔ باپ جہیز بناتے بناتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹی 30 سال تک گھر بیٹھی ہے، بیٹا نوکری اور گھر کے بناتے 35 سال کا ہو گیا، پھر نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہوتی ہے۔ جب نکاح مشکل ہو جائے تو پھر زنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اپنے اولاد کی شادیاں جلدی کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ حلال کھانا نہ ملنے پر حرام کی طرف بڑھتا ہے۔ آج اس لیے نوجوانوں میں بیماریاں ہیں، کس وجہ سے؟ مشت-زنی کرنے سے، کس وجہ سے؟ اغلام بازی، یعنی لڑکا لڑکے سے شہوت پوری کرنے سے۔ جب لڑکی نہیں ملے گی تو پھر یہ ہوگا، ہم جنس پرستی بڑھتی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ لڑکی سے شہوت پوری کرنے سے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دی کہ لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء والسحاق زنا النساء بینہن، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک مرد مردوں سے تعلق جو ہے وہ قائم نہ کر لیں گے، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر لیں گی۔ اور پیارے بھائیو، آج میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس میں والدین کی بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر ہم والدین کیا کہتے ہیں کہ جی بچہ بچی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ رشتہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے، ہم تو ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، فلانے صاحب ہیں، اور یہ تو دوسرے خاندان کا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس کی اچھی جاب نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بہانے بناتے ہیں، اور پھر بچوں کی عمریں جب 30-40 سال ہو جاتی ہیں پھر رشتہ بھی کہیں سے نہیں آتا۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا ایک خاتون کا قصہ پاکستان کا، اب مجھے اخبار بھول گیا کہ اس لڑکی کے رشتے آتے تھے مگر والدین انکار کرتے گئے۔ جب لڑکی خود تیار تھی، یعنی لڑکی مانتی کہ میری شادی کی جائے، جب لڑکی کی عمر 35 سال کی ہو گئی اور اس کے والدین بھی اس دنیا سے چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے، اب وہ لڑکی کہتی ہے، خود بیان دیتی ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے بد دعا کرتی ہوں کہ خود تو چلے گئے، میری زندگی برباد کر گیا۔ اور میری طرف کتنے لڑکوں کے فون آتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ میرے ابو سے کہیں نا کہ میری شادی کریں، کیونکہ ابھی تو میری جاب بھی ہے، کماتا بھی ہوں اچھی طرح، پھر دیر کس بات کی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کریں، نانا بنیں، دادا بنیں، کتنا اچھا کام ہے۔ میرا کام تھا بات آپ تک پہنچا دینی۔ اب آئیے آتے ہیں احادیث کی طرف کہ نکاح کے کیا فائدے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 3124، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح الجامع کی روایت حدیث نمبر 270،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اور دینی حالت تم کو پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ و فساد زیادہ برپا ہوگا۔ اسی طرح کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچاؤ اور شہوت کو کم کرتا ہے، یعنی نفل روزے۔ پیارے بھائیو، ہر جنس اپنی جنس سے مخالفت کے قریب ہونا چاہتی ہے اور اس سے ملاپ کے ذریعے جنسی تسکین پانا چاہتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سورۃ روم آیت نمبر 22 کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، سکون پاؤ۔ اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ پیارے بھائیو، نکاح کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ رواہ البہقی فی شعب الایمان، حدیث نمبر 5486 اور حاکم 161۔ پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا 3 کاموں میں دیر نہ کرنا علی، اور یہ حدیث مسند احمد 831 اور ترمذی 1075 میں ہے۔ ثلاثۃ لا یا علی لا تواخرہن۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا۔ والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے، تیار ہو جائے تو اس کو پڑھنا۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ جب عورت اور مرد دونوں کے لیے رشتہ آ جائے تو ان کو شادی کرنی چاہیے۔ آخری بات، والدین کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادرک لہ ولد وقد بلغ النکاح، کہ جس کی اولاد بالغ ہو جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کا نکاح نہ کرے، اگر وہ گناہ میں ملوث ہوں گے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ بڑی سخت وعید ہے یہ والدین کے لیے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، والدین کے لیے میں آخری بات کہوں گا، اللہ کے لیے شادیاں بچوں کی کیجئے۔ میرا کام تھا بات پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Islamic Research Center.